تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ترتعد وتتحرك. کس طرح بچہ ہے اس کا کندھا حرکت کرے گا. اس طرح وجد کا حالت مختلف ہے. کچھ لوگ رونا کرے گا, کچھ لوگ نے ہنسا کرے گا وحی کا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بہت سردی کے اندر میں کبھی نبی علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہو گیا, نبی علیہ السلام کے اوپر پسینہ آئے گا سردی کے اندر میں. سب سے ہم کا امت کے اندر میں پہلا وجد یہ رقص و رقاصی, آہ او انین آواز, یہ در مقام زلال است. سالک مقام زلال ولایت صغرا کے اندر پہنچے گا, اس کے اوپر یہ حالت آئے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. محترم سامعین, اصل کو موضوع ایصال ثواب, کتنا اولیاء اللہ کا ذکر ہو گیا, ان کا ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد ہو گیا. دوسرے الحمدللہ موضوع نستر بندی فضیلت حفظ قرآن کریم کا بھی ہے, لیکن میں اپنا ذہن پہ یہی موضوع منتخب کیا کہ ادھر مختلف لوگ ہیں کہ کچھ لوگ نے وجد و جذب شاید نہ دیکھیں, ان کے لیے یا لہو و لعب معلوم ہو جائے گا, نعوذ باللہ, یا تصنع کی تکلفاً کرے گا. اور وجد و جذب اولیاء اللہ کا صفت ہے, بعد میں اولیاء کے اوپر اعتراض انسان کرے گا, نعوذ باللہ, ایمان سے فارغ ہو جائے گا. فلہذا میں یہ موضوع منتخب کیا, وجد و جذب کا ثبوت. کوئی آیات شریف میں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے, اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ. کوئی قرآن سنے گا, اس کے اوپر ایک حرکت آئے گا, وجد کا حالت آئے گا اس کے اوپر میں. یا اولیاء اللہ کا صفت سنے گا, یا نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفت سنے گا, ان کے اوپر میں کچھ حالات تبدیل ہو جائے گا. اس کا اکیلا آج کل زمانہ نہیں ہے, وجد و جذب ابھی سیفیون کا کام نہیں ہے, بلکہ قرآن کریم کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرے گا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کے لیے, کوہ طور کے لیے تجلی کیا. موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر میں اتنا اثر ہو گیا کہ وہ بیہوش گر گئے, حالت وجد اس کے اوپر آ گیا, اور اس کا منہ مبارک سے کس طرح بادل کا آواز ہے, اتنا بڑا آواز نکلے. یہ مجذوبین ہے نا, یہ مجذوبین کا دل کے اندر بھی تجلی صفات فعلیہ ہو جائے گا. وہی تجلی کا برکت سے ان کے اوپر ایک حرکت طاری ہو جائے گا. بعد میں بعض لوگ اس طرح ہے کہ ان کا اگر جذب نہ ہے, ان کا استعداد یا بڑا ہے یا وہ برتن اس کا بڑا ہے, کچھ ڈالو اس کے اندر میں وہ جذب کرے گا. کچھ لوگ اس طرح ہے کہ اس کے اوپر میں غلبہ فیض ہو جائے گا, غلبہ تجلی ہو جائے گا, اس کے اوپر وجد طاری ہو جائے گا. موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اتنا بڑا شان, اللہ کا نبی مرسل ہے, لیکن اس کا تجلی کا واسطہ اس کے اوپر وجد طاری ہو گیا, حرکت پہ آ گیا. موسیٰ علیہ السلام گر گیا. یہ گرنا اٹھنا یہ انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کا صفت ہے. یا دوسری نبی کہ میں قرآن کریم سے آپ کے لیے بتائے گا, ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہے.
ان ابراہیم کان اواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام یہ ایک حالت غیر صلاۃ ہے، نماز سے بغیر ایک نماز کے اندر ہے. اگر نماز کے اندر بھی یہ حالت طاری ہو جائے گا، وہ دلالت خشوع و حضور کے اوپر کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی نماز کے اوپر کھڑا ہو گئے، اس سے آہ اوہ آواز نکلے، میل میل، ایک میل اس طرف، ایک میل اس طرف، اس طرف 400 لوگوں نے اس کا آہ اوہ سنے. اور ابراہیم علیہ السلام ہر ملت کا مقتدا ہے، ہر یہود یا نصارہ ہے، وہ نسبت کرے گا ملت ابراہیمی کے لیے. نبی علیہ السلام کا دادا بھی ہے، نسل نبی علیہ السلام کا بھی ابراہیم علیہ السلام کا نسل ہے. اس طرح بڑا شان والا انسان کبھی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہے وہی لوگ کہ اس کا نماز کے اندر خشوع و حضور ہے، اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، اس کا دل اللہ کے ساتھ ہے. اگر آپ نماز کے اوپر کھڑا ہو گئے، وساوس شیطانی دل کے اندر آئے گا، بر زبان تسبیح بر دل گاو خر، ان چنین تسبیح کئی دارد اثر. مولانا سے روم کا شعر ہے، کبھی انسان نماز کی سبحان اللہ عبادت کے اوپر مصروف ہے، لیکن دل کے اندر زمیندارہ گائے بینس اپنا گھر کا سامان سوچ کے یہ عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. نماز وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ رابطہ پیدا ہو جائے گا. وہی کامیاب مومن ہے کہ نماز کے اندر اس کے اوپر خشوع حضور طاری ہو جائے گا. اور سب سے پہلا ہم آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر میں جبریل امین وحی نازل کیا، اللہ کا طرف سے وحی نازل کیا، اور نبی علیہ السلام کے لیے بتایا اقرا، پڑھو. نبی علیہ السلام بتایا معنا بقارئ، میں قاری نہیں. 3 مرتبہ، چوتھا مرتبہ نبی علیہ السلام نے جبریل امین اپنے سینہ کے ساتھ لگایا، ادھر نے توجہ ہو گیا، توجہ القائی کیا، قرآن کریم اس کا سینہ پہ منتقل کیا. اس طرح چنانچہ پھر صاحبہ اپنا مرید کے لیے توجہ کرے گا، اس کے اوپر وجد و حال طاری ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترجف بوادرہ یا ترجف فؤادہ، نبی علیہ السلام کا کندھوں کے اوپر حرکت آ گیا یا دل کے اوپر حرکت آ گیا. اس طرح حرکت آ گیا کہ وہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آیا کہ میں وفات ہو جائے گا، میرا حالت تبدیل ہو گیا. وہی توجہ، وہی سنلقی علیک قولا ثقیلا، وہی قرآن کا وزن اتنا زیادہ، حتیٰ کہ صحابہ کرام بتائے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر سوار ہے، وحی نازل ہو گیا، اونٹ قدم کا اٹھانا مشکل ہو گیا، ادھر جگہ پہ جگہ کڑ ہو گئے، اتنا وزنی وزن وحی کا. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے کہ اس بہت سردی کے اندر میں کبھی نبی علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہو گیا، نبی علیہ السلام کے اوپر پسینہ آئے گا سردی کے اندر میں. سب سے ہم کا امت کے اندر میں پہلا وجد و جذب و حالات کیفیت نبی علیہ السلام کا ہے. یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وجد و جذب. ہم آپ کا حدیث سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کدھر کتاب دیکھو ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ایک تابعی آ گیا، ابی ہریرہ میرا کے لئے اس طرح حدیث سناؤ کہ آپ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک سے سنیں، آپس واسطہ نہیں. وہی حدیث زیادہ مقبول ہے کہ اس کے اندر وسائط کم ہے، راوی کم ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ 22 یا
اتنا ثلاثیات ہے کہ 3 واسطہ ہے امام بخاری اور نبی علیہ السلام کے درمیان. وہ اس کے اوپر بڑا فخر کرے گا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 راوی ہیں. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہے. وہ آدمی کیا بتایا؟ فَنَشَغَ نَشْغَةً. ابی ہریرہ کے اوپر بیہوشی آ گیا، وجد آ گیا، جذب آ گیا، گر گیا، واپس میں اٹھایا. 3 مرتبہ اس کے اوپر میں وجد طاری ہو گیا. فَنَشَغَ نَشْغَةً طَوِيلًا. لمبا آخری مرتبہ بے ہوش گر گیا اور ہوش پہ آ گیا. انہیں بتایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے حدیث، یہ 3 آدمی اللہ پہلا جہنم پہ ڈالے گا. ایک وہی آدمی ہے کہ دنیا کے اندر سخاوت کیا، شہرت کے لیے سخاوت کیا. لوگ بتائے گا کہ فلان آدمی بہت سخی ہے. سب سے پہلا آدمی وہ آدمی کی نیت صحیح نہیں، جہنم پہ ڈالے گا اللہ پاک. دوسرے آدمی وہ ہے کہ علم کیا، اللہ کا رضا کے لیے نہ کیا، بس تقریر شہرت کے لیے، دوسرے وہ اللہ جہنم پہ ڈالے گا. تیسرے آدمی وہی شہید ہے، اللہ کا راستہ کے اندر ظاہراً شہید ہو گیا، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا آگے پیچھے شہرت ہو گیا کہ فلان اتنا بڑا مجاہد اور جہاد کیا اور شہید ہو گیا. یہی 3 آدمی سب سے پہلا اللہ جہنم پہ ڈالے گا. ڈرنے سے اس کے اوپر میں وجد و جذب آ گیا. یہی راوی گیا شام کے لیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حدیث بیان کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اتنا وجد آ گیا، اتنا رونا آ گیا کہ بیہوش ہو گیا. اور اس کا چوکیدار یا عربی میں حاجب بولے، انہیں آدمیت کے لیے غصہ کیا کہ ہم کا گورنر سے ہم نے قتل کیا. ہم نے کیا بتایا اس کے لیے؟ انہیں بتایا میں حدیث ذکر کیا. دونوں دیکھو نا، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، دونوں بڑا صحابی ہیں. نبی علیہ السلام فتح مکہ کے اندر میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی کرم اللہ وجہہ، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 بڑا محبوبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ایک چھوٹا لڑکی ہے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا میرا بھائی کا بیٹی ہے، دوسرے نے بتایا میرا خالہ کا بیٹی ہے، یتیمہ ہے، کوئی نہیں ہے. ان کا آپس اس بات کے اوپر مناظرہ آ گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر ہو گئے. نبی علیہ السلام علی کرم اللہ وجہہ کے لیے بتایا، علی منی، علی آپ میرے سے، میں آپ سے، آپ کیا کرے گا چھوٹا بیٹی کے اوپر میں؟ یہ اس کا حق ہے کہ کسی کا ساتھ، اس کا خالہ ہے. اس کا خالہ کس کے ساتھ ہے؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. علی کرم اللہ وجہہ یہ حدیث سنے، اس کے اوپر بخاری شریف لکھے گا فحجل، ایک پاؤں کے اوپر کھڑا ہو گیا، دوسرے پاؤں نے اوپر کیا، اس طرح ڈانس طرح ہو گیا، اس طرح جھوم ہے، اس طرح حرکت کیا، وہ فحجل حدیث کا لفظ ہے. جعفر رضی اللہ عنہ کے لیے نبی علیہ السلام بتایا، جعفر اشبہت خلقی و خلقی، آپ کا سیرت و صورت میرا طرح ہے، چاچا کا بیٹا ہے آپ میں میرا، سیرت و صورت آپ کا میرا طرح ہے. وہ اس کا حالت، وجد کا حالت اس کے اوپر بھی آگے. زید رضی اللہ عنہ، 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے وجد آگیا ان کے اوپر میں، لیکن نبی علیہ السلام انکار نہ کیا، کوئی انکار نہ کیا نبی علیہ السلام. یہ حدیث یا قرآن کریم سے ثابت ہے. ہم کا مفسرین کرام تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ترتعد وتتحرک، کس طرح بچہ ہے اس کا کندھا حرکت کرے گا، اس طرح وجد کا حالت مختلف ہے. کچھ لوگ رونا کرے گا، کچھ لوگ نے ہنسا کرے گا، کچھ لوگ نے اس کے اوپر وجد حرکت آئے گا.
ترتعد وتتحرك وتضطرب. مفسرین کرام وجد بیان کرے گا. ہم کا مشہور کتاب ہے فقہ کا ہدایہ. اگر ایک آدمی بتایا نماز کے اندر کھڑا ہو گئے یا اس سے آہ یا اوہ یا انین یا بکا رونا یہ آواز نکلے، بتائے اس کا نماز فاسد نہیں بلکہ لأنه يدل على زیادت الخشوع، اس کا دلالت زیادہ حضور کے اوپر میں ہے. حضور و خشوع اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ زیادہ ہے. یہ آج کل کا کام نہیں ہے کہ سیفیون کا کام ہے، بلکہ قرآن کریم کے اوپر بھی ثابت ہے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے. وہ ہم کا فقہ خصوص بالخصوص تصوف کا کتاب نے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اے فرزن ولولہ عشق و تنتنہ محبت و وجد و تواجد، اے بیٹا یہ رقص و رقاصی، آہ او انین آواز، یہ در مقام زلال است. سالک مقام زلال ولایت صغرا کے اندر پہنچے گا، اس کے اوپر یہ حالت آئے گا. مبتدی سالک کے اوپر میں بعد میں انتہا پہ پہنچے گا. نبی علیہ السلام ابتدا پہ وجد آ گیا، لیکن ہر وقت بعد میں وحی نازل ہو گیا، وہی حالت نہیں ہے. مبتدی کے اوپر وجد طاری ہو جائے گا. سلوک کا کتنا کتاب ہے، تصوف کا کتاب ہے، اس سب نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ اقسام بیان کیا. بتایا کوئی آدمی او مختلف آواز اس سے نکلے گا، یہ ہر ایک نے اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر کا واسطہ وجد و تواجد، یہ لطائف کے اوپر میں تجلی نازل ہو جائے گا اللہ کا طرف سے. پیر و مرشد کا توجہ. باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دیکھو نا، ایک نانوائی والا کے لیے توجہ کیا، اس کا شکل دونوں ایک طرح ہو گیا. توجہ اتحادی کیا، دونوں کا صورت ایک طرح ہو گیا. صرف فرق اس کا ہو گیا کہ اس کا کپڑا الگ ہے، رنگ پینٹ اور اس کا الگ ہے. دوسری وہ مرید اس کے اوپر اضطراب ہے، وجد و جذب ہے. باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سکون کے اندر بیٹھے. اتنا اور سب نے دونوں ایک طرح ہو گئے. وہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا توجہ ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام کا توجہ مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے توجہ ہے، صحبت ہے، بیٹھنا اٹھنا ہے. مدینہ منورہ میں ہجرت کیا. ابھی لوگ حیران ہیں کہ غلام کون ہے، والی کون ہے، بادشاہ کون ہے، رسول کون ہے، امتی کون ہے. دونوں کا صورت ایک طرح ہو گیا. یہ القاء توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس کا دونوں کا شکل. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سمجھ آ گئے کہ لوگ وسواس کے اندر ہیں. اوٹ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں چادر اس طرح سایہ کیا. لوگ کے لیے پتہ ہو گیا کہ یہ امتی ہے اور یہ نبی ہے. علی سیفی ہر جگہ دیکھو سب معلوم ہو گیا سیفی ہے، ایک رنگ ہے. یہ پیر و مرشد کا توجہ ہے. نبی علیہ السلام کا صحابہ دیکھو سب ایک خوشرو لوگ، صحابہ مبارکین. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کعبہ کے ساتھ نماز کے اوپر میں کھڑے ہیں. ایک آدمی خنجر پکڑے اور کعبے کا پردہ کے نیچے کھڑے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام سجدہ پہ جائے گا اوپر مارے گا. وہ نبی علیہ السلام کو اس کے لیے سوچ ہو گیا، بلا ادھر آئیو. اس کا سینہ کے اوپر ہاتھ رکھے، اس کا ہاتھ سے وہ خنجر گر گیا. اس کے اوپر وجد آ گیا، وجد اس کے اوپر تواری ہو گیا. انہیں بتایا میرا سینے کا ٹھنڈک کندھوں کے اندر نکلے. نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک میں اتنا اثر، فوراً بتایا میرا اندر تبدیلی آ گیا، میں مسلمان ہو گیا. پیر کامل
یا اولیاء اللہ کا ملاقات کے ساتھ میں نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتا کے لیے توجہ کیا، کتا کے لیے توجہ کیا. وہ کتا کبھی باہر نکلے گا اس کی پیچھے 100 کتا اور بھی ہے، اس کا ادب کرے گا. کس طرح پیر سے اب جا رہے ہیں، وہ کتا کی پیچھے اور کتا جا رہے ہیں، سب ادب کے ساتھ وہی کتا کے لیے بیٹھے. لیکن قسمت ہے، کچھ لوگ میں نیک بخت ہے، کچھ لوگ بدبخت ہے. وہ کتا ہے، عقل نہیں ہے اس کا. انہیں ایک دن نے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے وضو کا پانی رکھے، وہ پانی پیا. وہ کتا کا لعاب منہ نجس ہے. وہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے غصہ آ گیا، نکلے باہر گیا، سب کتوں اس کے اوپر حملہ کیا، چیر کیا. دیکھو نا، آنان کے میں دیہات میں سے تارت، دینے والا لینے والا بھی ہے. وہ ایک توجہ کے ساتھ ولی بنایا، لیکن ایک بے ادبی کے ساتھ میں تباہ ہو گیا. اس طرح مریدین، کتنا مرید کا اخلاص زیادہ ہے، کتنا مرید کا محبت زیادہ ہے، اس کا اتنا وجد و جذب بھی زیادہ ہے. یہ الحمدللہ محفل سالکین ہے، ذاکرین ہے، صوفیہ کرام ہے. یہ حالت حدیقہ ایک کتاب ہے. یہ وجد و تواجد حالت شریفہ ہے، ایک اچھا حال ہے، بہترین حال ہے. دوسری، انسان کا عروج ہو جائے گا، روح اوپر عروج کرے گا. یہ سالک کے اوپر وجد طاری ہو جائے گا. کبھی عروج کھڑا ہو جائے گا، اس کے لیے واپس سکون ملے گا. انسان کا کتنا وجد و جذب ہے، اتنا سرعت کے ساتھ بھی اس کا عروج ہو جائے گا اوپر. ایک سالک مجذوب سالک ہے، یعنی اس کا جذب پہلا ہے، سلوک بعد ہے. ایک سالک ہے مجذوب، پہلا سلوک کرو، کوشش کرو، بعد میں آخری وجد ملے گا. مجدد سے بتایا کہ مجذوب سالک بہتر ہے، اس کا عروج جلدی ہو جائے گا. اس کا عروج، چنانچہ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ یا نقشبندیون کا یہ سروردیہ شریف، ان کا آخر کے اندر میں وجد و جذب ہے. اور الحمدللہ طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر میں پیر و مرشد قلب سالک کے لیے متوجہ ہو جائے گا، فوراً اس کے اوپر وجد، قلب اس کا ذاکر ہو جائے گا. کبھی قلب ذاکر ہو گیا، اس کے اوپر حرکت بھی آئے گا. برداشت اس کے لیے مشکل ہے. آج محفل کے اندر الحمدللہ وجد و جذب زیادہ، حال زیادہ. یہ بعض لوگ بھی ہے کہ ان کی کسی نے دیکھے کسی نے نہ دیکھے، یا کچھ لوگ نے ہنسا کرے گا کہ یا یہ تصنع کرے گا، ریا کرے گا. نہ، وجد بھی جائز ہے، تواجد بھی جائز ہے. تواجد تکلفاً اس طرح کرو. فَإِن لَمْ بَاكُوا فَتَبَاكُوا. نبی علیہ السلام بتایا اگر آپ کے لیے رونا نہ آئے گا، آپ اس طرح جان بناؤ، کس طرح رونا والا، اس طرح اپنا جان بناؤ. من تشبہ بقوم فہو منہم. کسی نے کسی کے ساتھ مشابہت کیا، وہی جملہ سے ہے. مجذوب کے ساتھ مشابہت کرو، اللہ اللہ اللہ، اونچی آواز، سر ہلاؤ، اپنا جان نہ ہلاؤ. کاش میں بھی اس طرح ہو جائے گا. اس کے اندر میں اس کے لیے تواجد بولے، یہ بھی حسن ہے، یہ بھی بہتر ہے. نیک لوگوں کے ساتھ مشابہت کرنا یہ بھی بہتر ہے. الحمدللہ آج محفل کے اندر وجد و جذب، پیر صاحبہ، صاحبزادگان، صاحبان، ان کا برکت سے الحمدللہ وجد و جذب بہت زیادہ ہے. اور اگر آپ لوگ نے بتایا کہ فرض کرو تقریر کا ٹائم پہ یا تلاوت قرآن کے اوپر میں وجد و جذب نہیں ہے، ویسے نعت خوانی کے اندر میں جذب زیادہ ہے. ہاں، اس کے اندر میں قرآن کریم ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی جذب ہے. کوئی کسی نے فیض قرآن سے لیتے ہے، اس کے لیے جذب ہے. لیکن قرآن کریم منظوم ہے، نعت منظوم ہے، شعر ہے، دل کے لیے خوشی پیدا ہو جائے گا. قرآن ثقیل ہے، وزنی ہے،
ابن کثیر کی کتاب ہے تفسیر ہے، وہ لکھے گا کہ ایک آدمی گانا کے لیے، ڈانس کے لیے، ٹی وی کے لیے سب رات بیٹھے گا، اس کے اوپر کوئی وزن نہیں ہے، لیکن ایک سپارت تلاوت قرآن کرو بس کندھوں کے اوپر وزن آئے گا۔ اس کے لیے بتایا کہ قرآن کا دنیا کے اندر بھی رحمت ہے، آخرت کے اندر بھی رحمت ہے، اور گانے ہو، ٹی وی ہو، ڈانس ہو، یہ چیز میں دنیا کے اندر فرحت ہے، ان کا سب وزن آخرت کے لیے۔ لہذا اشعار کے ساتھ میں وجد جذب زیادہ ہو جائے گا، اس کے لیے کہ مبتدی کا اس کے ساتھ مناسبت ہے، منتہی قرآن کے ساتھ مناسبت ہے، اس سے فیض اس کے لیے زیادہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیر صاحب شبیر جان کے لیے اجر عظیم عطا فرمایا، اتنا اولیاء اللہ کا عرس منایا، حفظ قرآن ہو گیا الحمدللہ، اس کا دستار بندی ہو گیا، دوسرے الحمدللہ ذکر ہو گیا، صدقات ہو گیا، اللہ ان کا سب اولیاء اللہ کا کسی کا نام پہ عرس کیا، اس سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے۔ وصلی اللہ۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ اب سے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ اور خرد کے پاس